بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نثر میں سے تیسرے سبق نظریہ پاکستان کا آغاز کریں گے۔ اس کو پڑھیں گے، کچھ حصہ اس کا ہم پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ تو سب سے پہلے آپ نظریہ پاکستان کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظریہ پاکستان اصل میں کیا چیز ہے۔ نظریہ پاکستان کو دو قومی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ مختصراً آپ یہ سمجھیں کہ یہ نظریہ تھا ہندو اور مسلمان کے الگ تشخص کے حوالے سے، جس کو ہم سر سید احمد خان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے یہ نظریہ پیش کیا۔ سر سید احمد خان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ہے اور دوسری بڑی قوم مسلمان ہے۔ اب یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ تہذیب، ثقافت اور مذہب کے حوالے سے بالکل ایک دوسرے سے یہ جداگانہ ان کی حیثیت تھی۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مسلمان ایک خدا پہ ایمان رکھتے تھے، ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بات یہ تھی کہ اگر مسلمان اسی طرح مشترکہ ہندوستان میں رہیں تو خدا نخواستہ مسلمان اپنا تشخص جو ہے، ان کی جو الگ پہچان ہے وہ کھو دیں گے۔ اور یہ فوراً یہ بات اس طرح نہیں کی گئی کہ بھئی نہیں میں قیاس کرتا ہوں یا مجھے اندازہ ہے، اندازہ نہیں تھا۔ یہ باقاعدہ ایسے حالات وہاں پہ سامنے آئے، مشترکہ ہندوستان میں مختلف حالات سامنے آئے، جس سے واضح ہوا کہ اگر ہندوستان میں آزادی تو مل جائے گی، انگریز یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کو وہ دائمی آزادی نہیں ملے گی۔ مسلمان انگریز کے بعد پھر ہندو کے غلام بن جائیں گے۔ لہٰذا اس نظریے کے تناظر میں مسلمانوں کے لیے پھر الگ ملک کی پھر تحریک چلائی گئی کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، تو ان علاقوں کو الگ ملک کی حیثیت دی جائے جہاں پہ مسلمان اپنے اقدار، اپنے دین اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ مختصراً نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ دو قوموں کی الگ پہچان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ ساتھ نہیں رہ سکتی، مسلمانوں کو الگ حکومت چاہیے۔ اسی نظریے کو دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو آپ اس سبق کو دیکھیں، اپنی کتابیں اٹھائیں اور صفحہ نمبر 22 پہ آ جائیں۔ پہلا پیراگراف سنیں۔ پہلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ پہلا جملہ ہے مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے، بے جا صبر و تحمل سے کام لیا ہے، یعنی رواداری سے مسلمانوں نے ہمیشہ کام لینے کی کوشش کی ہے۔ رواداری رعایت یا رعایت کا رویہ یا آپ صبر و تحمل کہیں، شیوا یعنی عادت، یعنی مسلمانوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ روادار رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ رواداری سے کام لیا، صبر و تحمل سے کام لیا، دیگر اقوام کے ساتھ رعایت کا رویہ اختیار کیا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر و الحاد مرکب عاطفی ہیں، کفر و الحاد یعنی بے دینی آپ کہہ لیں، غیر مذہب ہندو یا آپ کہیں عیسائی مذہب، ہندو مذہب، سکھ مذہب، بہرحال بے دینی آپ کہہ لیں کہ جب بے دینی اوپر آنے کی کوشش کرتی ہیں، جب کوئی دوسرا مذہب مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے مذہب والے، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہونا، سختی سے مقابلہ کرنا، مضبوط کھڑا ہونا، یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رعایت سے کام لیا ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں
پھر وہ کسی بھی چیز پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. جب مذہب پہ بات آئی تو پھر اپنے مذہب کے خاطر وہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. اکبر دی گریٹ یا اکبر اعظم جسے کہا جاتا ہے، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو مضبوط بنانے کی خاطر انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کو بھی بڑے بڑے عہدے عطا کیے اور بے جا رواداری کا مظاہرہ کیا. بے جا رواداری مطلب بہت زیادہ ان کو رعایت دی. بہت زیادہ رعایت دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں کی عمل دخل بہت زیادہ ہو گئی حکومت میں بھی اور ملک میں بھی، جس کی وجہ سے کافرانہ طور طریقے جو کہ مذہبی اسلام کے خلاف تھے وہ طریقے ملک میں رائج ہو گئے. وہ بہت زیادہ ان کو ان رویوں ان طور طریقوں کو بہت زیادہ ترقی ملی اور اتنے یہ طریقے رائج ہوئے کہ مسلمانوں کو خود ان کے دینی معاملات میں کہیں پہ کچھ جگہوں پہ پھر ان کو دینی معاملات میں بھی ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ خود اپنے دینی معاملات میں آزاد نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے عہدوں پر ہندوؤں کو بھی لگا دیا گیا اور ہندوؤں کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ سیاست میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا. چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے. اب یہاں دین پہ بات آ گئی کہ مسلمان دینی معاملات میں ان کی وہ آزادی نہ رہی، تو اس وقت مذہب کے لیے اسلام کی خاطر ایک شخصیت اٹھ کھڑے ہوئے جو تھے حضرت مجدد الف ثانی. کیونکہ مذہب پہ بات آ گئی تو جب پہلے بھی بتایا گیا کہ مذہب پہ جب بات آتی ہے تو مسلمان ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے دین کی خاطر. حضرت مجدد الف ثانی جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی، ان کو الف ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روایت ہے کہ ہر 1000 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہیں جو مذہب کو نئے سرے سے وہ دوبارہ فروغ دیتے ہیں اور دوبارہ وہ جس میں جو مطلب ادھر ادھر کی چیزیں مذہب میں آ جاتی ہیں بدعات وغیرہ، تو ان چیزوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں. تو ایک عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مجدد تھے، مطلب پہلے مجدد تھے. اور پھر یہ جو شیخ احمد سرہندی ہیں اس کے حوالے سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ بھی مجدد تھے جو اگلے 1000 سال ہیں ان 1000 سالوں کے لیے مجدد، اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. تو اب مذہب پہ چونکہ بات آ گئی تھی لہٰذا مسلمان اس کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت مجدد الف ثانی ان کے لیڈر بن گئے اور مذہب میں جو کافرانہ طور طریقے جو اسلام میں رائج ہو گئے تھے، جو مسلمانوں میں رائج ہو گئے تھے، ان طور طریقوں کو ختم کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. چونکہ بادشاہ ہی کی وجہ سے اپنی بادشاہت ہی کی خاطر انہوں نے ہندوؤں کو اتنا سیاست میں ان کو رکھ دیا تھا، سیاست میں عمل دخل ان کی وجہ سے زیادہ تھا. لہٰذا یہ جو شیخ مجدد الف ثانی ہیں تو بادشاہ کی طرف سے بھی ان کو سختیاں ملی. وہ قید و بند کی سختیاں انہوں نے برداشت کی کیونکہ وہ آپ کہیں کہ یہ ایک طرح سے بادشاہ کے خلاف بھی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے سختیاں جھیلی اور جو اسلامی اقدار ہیں، جو اسلامی طور طریقے ہیں، ان کو نئے سرے سے فروغ دیا، ان کو نئے سرے سے ترقی دی، ان کو سامنے رکھ کے بھئی یہ باتیں جو ہیں یہ ہندوانہ طریقے ہیں، یہ کافرانہ طور طریقے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے. ان چیزوں کو ختم کر دیا مجدد الف ثانی نے. ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا. اب مجدد الف ثانی نے تو سختیاں برداشت کی، لیکن ایک اس میں فائدہ یہ ہوا کہ آنے والے جو بادشاہ تھے، جیسے کہ ان میں نام ذکر کیا ہے
اورنگزیب جہانگیر کا۔ اورنگزیب جہانگیر جو تھے وہ مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ تھے، اور پھر شاہجہاں یہ دین کے خادم بن گئے، یعنی وہ بھی دین کی طرف آ گئے اور اسلام کے لیے وہ بھی پھر کوشش کرنے لگے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اب اورنگزیب اور شاہجہاں جو تھے، شاہجہاں اور ان کے بعد جو ان کا بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر، وہ تو دین کے خادم بن گئے، لیکن پھر ان کے بعد جب وہ وفات پا گئے، اورنگزیب عالمگیر ہی کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر مغلیہ سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور بادشاہت کی خاطر پھر ایک دوسرے کے وہ خون کرنے لگے۔ نفاق کہا جاتا ہے، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے نفاق، بے اتفاقی کو آپ بے اتفاقی اس پہ لکھ لیں، یعنی جو ان کے بیٹے تھے ان کے آپس میں بے اتفاقی کی وجہ سے جو مغلیہ حکومت تھی وہ زوال کی طرف گامزن ہو گئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھائے، تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی جو نفاق بے اتفاقی تھی بیٹوں میں، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوئے، بغاوت کرنے لگے، جن میں مرہٹے اور ہندوؤں کے گروہ شامل تھے۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ ساتھ ساتھ انگریز بھی آئے ہوئے تھے اور وہ بھی مضبوط ہوتے گئے، وہ بھی مستحکم ہوتے گئے۔ قدم جمانا، مستحکم ہونا، انگریز بھی یہاں پہ مضبوط ہو گئے اور ملک میں افراتفری پھیل گئی، ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ پھر بھی ایسے مسلمان موجود تھے، ایسے علماء موجود تھے، بلکہ ایسے بادشاہ بھی موجود تھے جو ان حالات میں بھی اسلام کو فروغ اور مسلمانوں کی ترقی کی کوشش میں وہ لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مغلیہ سلطنت تو زوال کا شکار تھی، وہاں پہ خانہ جنگی تھیں، لیکن میسور کے جو والی تھے، میسور کے جو بادشاہ تھے، جنوبی دکن کی یہ سلطنت تھی میسور، اس کے جو بادشاہ تھے، اس کے جو سلطان تھے جن کا نام تھا سلطان حیدر علی، تو وہ مسلمانوں کی خاطر کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کو دوبارہ ان کی جو کھوئی ہوئی ساتھ، ان کی جو کھوئی ہوئی حیثیت تھی اس کو دوبارہ حاصل کرنے میں وہ لگے ہوئے تھے۔ لیکن جو اپنے لوگ تھے، خصوصاً جو آس پاس کی ریاستیں تھیں اور اپنے بھی جو ان میں غدار تھے، پھر ان کی وجہ سے ان کو کامیابی نہ ہوئی، ورنہ ان کے بعد جو ان کے بیٹے تھے سلطان ٹیپو، یعنی ٹیپو سلطان جسے کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے تو بہت زیادہ کوشش کی اور انگریزوں کو کئی دفعہ انہوں نے شکست دی، یہاں تک کہ جب ان کو شہید کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، تو انگریزوں نے اس وقت کہا کہ بھئی آج ہندوستان پر مکمل طور پر ہم قابض ہو گئے۔ لیکن اندر کے جو لوگ تھے، جو اپنے لوگ تھے، ان کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو بھی اور ان کے والد کو بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمان اس بات کو سمجھ گئے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان اگر اس مشترکہ ہندوستان میں رہیں تو انگریز تو چلے جائیں گے، لیکن یہ بڑا دشمن ہندو بھی ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو وہ مکمل آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ پھر اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جسے محدث دہلوی بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا، تو انہوں نے بھی اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں میں جو کافرانہ طور طریقے رائج ہوئے تھے، ان کے اخلاق میں جو کمزوریاں تھیں، ان کی معاشرے میں جو معاشرتی جو کمزوریاں ان میں تھیں، جو برائیاں تھیں،
ان برائیوں کو دور کرنے کی باقاعدہ انہوں نے بھی تحریک چلائی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ اسی طرح یہ شاہ اسماعیل جو کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، اور اس کے ساتھ سید احمد بریلوی جو تحریک مجاہدین کے قائد تھے، سکھوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی لڑی، مختلف لڑائیاں انہوں نے لڑی دونوں نے، اور پھر بالا کوٹ میں جو لڑائی ہوئی سکھوں کے ساتھ، تو اس لڑائی میں دونوں شہید بھی ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی باقاعدہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو دوبارہ اپنی وہ حیثیت ملے، تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ تو چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کی غلامی سے چھٹکارا پانے کا جذبہ کم از کم دلوں میں آ گیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ اسی نتیجے میں شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی نے جو تحریک چلائی تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ 1857 میں جنگ آزادی کے لیے یعنی ایک آخری کوشش پھر بھی کی گئی 1857 میں، جسے انگریز غدر کہتے ہیں اور عام لوگ ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو اس میں دوبارہ بھی کوشش کی گئی کہ انگریز سے آزادی حاصل کی جائے، لیکن چونکہ انگریز حکومت جو تھی وہ مستحکم ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو پھر کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ مفاہمت یعنی سمجھوتا کرنا۔ اب سر سید احمد خان آ گئے ہیں سامنے۔ سر سید احمد خان نے اب کوشش یہ کی کہ ویسے 1857 میں تو ہم نے آخری کوشش کر لی، انگریزوں سے چھٹکارا تو حاصل نہیں کر پائے ہم، لیکن اب اگر ہم انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کر لیں، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، تو یہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہندو ادھر انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جدید علوم حاصل کر رہے تھے، جن کی وجہ سے جو حکومتی ادارے ہیں ان تک ان کی پہنچ ہو گئی تھی، لیکن مسلمان ویسے کے ویسے رہ گئے۔ تو سر سید احمد خان نے تحریک شروع کی کہ مسلمان اب اگر انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کر لے، انگریزی زبان سیکھ لے، جدید علوم حاصل کرے، تو بھی ہم اپنی جو ہم نے آزادی کی کوشش شروع کی ہے یہ اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی کہ ان میں جو تہذیب و ثقافت میں جو برائیاں ان کے درائی ہیں اور اخلاقیات میں جو کمزوریاں آئی ہیں ان کی اصلاح کی جائے، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ اب مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ 1857 کی وہ جو جنگ آزادی تھی اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچ چکا تھا، تو ان میں احساس کمتری تھی، وہ خود کو بہت کمتر سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سر سید احمد خان نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ احساس کمتری ان سے ختم کر دی جائے۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ یہ تحریک چل رہی ہے، اس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ پاکستان کے قیام کی طرف یہ بات آ رہی ہے۔ اب کانگریس جو ہے 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بھی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں۔ کانگریس جو پارٹی تھی اس کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن بات یہ کی گئی کہ جو ملک میں جتنی اقوام ہیں ان تمام اقوام کے حقوق کے لیے ہم کام کریں گے، لیکن اصل میں کیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، کہ وہ صرف ہندو جو ہیں، ہندو قوم، ان کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، باقی مسلمانوں کے حوالے سے ان کی کوئی بھی کوشش نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، الٹا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو اب کانگریس کس کی پارٹی تھی؟ ہندوؤں کی پارٹی تھی۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ ہندو جو ہیں
وہ مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہے، وہ مسلمان کا برا چاہتی ہیں جو یہ پارٹی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی ملازمتوں سے محروم کیا، اور جو سرکاری ملازمتیں تھیں جن پہ مسلمان پہلے سے تھے ان کو بھی ختم کر کے ان پہ ہندوؤں کو لگا دیا گیا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور الگ قومیں ہیں۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ ہندی اردو تنازع جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور یہ بہت بڑا قدم ہے تحریک پاکستان میں اور پاکستان کے قیام میں۔ 1869 میں یہ تنازع ہوا ہندی اردو کے حوالے سے، یعنی ہندوؤں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی ہندی جو ہے اس کو رائج کیا جائے اردو کی بجائے، حالانکہ 1836 سے اردو رائج تھی۔ تو یہاں بھی پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں کی زبان تک وہ نہیں رائج کرنا چاہتے، وہ اتنے مسلمان کے دشمن ہیں کہ ان کی زبان کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اب مسلمانوں کو تو پتہ چل گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے یہ پارٹی، لہٰذا انہوں نے ایک الگ پارٹی قائم کی جس کو کل ہند مسلم لیگ کا نام دیا گیا، اور ساتھ ساتھ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو تھے انہوں نے دیوبند جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد رکھ دی۔ محمد قاسم نانوتوی جو کہ تحریک دیوبند کے سرکردہ قائد تھے اور سر سید احمد خان کے دوست تھے، تو انہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد ڈالی جہاں پہ وہ مسلمانوں کی دینی اصلاح کرنے لگے۔ ساتھ میں کیا ہوا؟ پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، ایک الگ پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی جس کو کل ہند مسلم لیگ کہا گیا 1906 میں، کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ جو کانگریس کی جو پارٹی ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی وہ کوشش نہیں کر رہی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، یہ جو مسلم لیگ کل ہند مسلم لیگ کے نام سے جو تنظیم تھی اس کو قائم کیا گیا تھا ڈھاکہ میں، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ یہ تقسیم بنگال کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو منسوخی تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ تنسیقی تقسیم بنگال، یہ بنگال کا جو صوبہ تھا یہ بہت بڑا صوبہ تھا مشترکہ ہندوستان میں جو انگریز کے کنٹرول میں تھا اس وقت۔ یہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس میں لگ بھگ 8 کروڑ 9 کروڑ تک کی آبادی تھی۔ اس وقت کے جو وائسرائے تھے لارڈ کرزن نے سفارش کی برٹش حکومت کو کہ بنگال کا جو صوبہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو مطلب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو 1905 میں یہ فیصلہ ہوا اور بنگال کو تقسیم کیا گیا، ایک حصے کو مشرقی بنگال کہا گیا اور دوسرے حصے کو مغربی بنگال۔ اب مشرقی بنگال میں یہ تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، اور مغربی بنگال میں ہندو زیادہ تھے۔ پہلے جو بنگال ایک ساتھ تھا یہ صوبہ تو اس پہ کنٹرول تھا ہندوؤں کا، ہندو اس میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے اور سیاست میں ہندو آگے تھے۔ جب اس کو تقسیم کیا گیا تو یہ مشرقی بنگال کا حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، لہٰذا ہندو اس سے خوش نہ تھے اور انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کرنے شروع کی اور عدم تعاون کی تحریک انہوں نے چلائی بالکل، بلکہ یہاں تک کہ پھر لارڈ کرزن کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس سے مجبور ہو کے پھر 1911 میں دوبارہ اس تقسیم کو ختم کیا گیا اور بنگال کو دوبارہ ایک صوبہ بنایا گیا۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، یعنی اس تقسیم کو دوبارہ ختم کر دیا
دوبارہ اس پہ مکمل کنٹرول ہندوؤں کا آ گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ ہندو مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا، اس کو الگ کیا گیا تھا۔ 1911 میں دوبارہ یہ تقسیم ختم ہوئی اور بنگال دوبارہ ایک صوبہ بن گیا۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے پتہ چلا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قوم ہیں، یہ ایک دوسرے کے حامی نہیں ہیں اور یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی دونوں قومیں۔ لہٰذا اسی واقعات اور انہی حالات کے تناظر میں تحریک پاکستان چلائی گئی، جس کے نتیجے میں پھر 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو انشاءاللہ اس سے پھر آگے پڑھیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں، سنیں، کہیں بھی مسئلہ ہو تفصیل سے میں نے زیادہ بیان نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ اس میں تفصیل ہے اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ بار بار پاک اسٹڈی میں پڑھتے بھی ہیں۔ بہرحال آپ اس کو سنیں، کوئی بھی قسم کا اس میں مسئلہ ہو تو آپ دوبارہ اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔